السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کہف کے 5 مشکل ترین مقامات کو سیکھیں گے، جس میں سے تیسرے مقام پہ تو 99% لوگ ہی مسٹیک کرتے ہیں، یعنی غلطیاں کرتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے جو ہے ہم پہلے مقام پہ چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 2 آ رہی ہے، یہاں پر دیکھیں قیما لینذر، سب سے پہلے قوف کو یا کے ساتھ ملا کے، اب دیکھیں یہاں پر قیمل نہیں ہے، یہاں پہ شد ہے، دیٹ مینس یا کو ہم نے قوف کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کے بعد میم 2 زبر کو ہم نے ادا نہیں کرنا، بلکہ میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے بغیر گننے کے۔ اگر ہم من پڑھیں گے تو وہ گننے میں آ جائے گا، لیکن یہاں پر جو ہے ادغام ہے بغیر گننے والا، یعنی یہاں پر آپ نے 2 زبر کو ادا نہیں کرنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ قیمل، ٹھیک ہے، مال نہیں، قیمل لینذر۔ اس کے بعد ہے بأسا۔ اب یہاں پر کیسے پڑھتے ہیں؟ بال زبر با پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب بھی حمزہ پہ ساکن، یعنی یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر سکون ہے، یہ والی نشانی ہے، تو یہاں پر ہم نے حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ اچھا، ہم الف کو حمزہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر نشانی ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بأسا، ٹھیک ہے۔ سا میں کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر سین 2 زبر کے بعد شین ہے، شین حروف اکفا میں آتا ہے۔ جب بھی اکفا کا قاعدہ ہوتا ہے تو ہم نے تنوین یعنی 2 زبر کو یہاں پر ہم نے چھپانا ہے۔ بأسا شدیدا، میرے ساتھ پڑھیں، قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 10 میں دیکھیں، آیت نمبر 10 میں دیکھیں، یہاں پر من ہے، لیکن آپ نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے بغیر گنے والا، یعنی آپ نے یہاں پر نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے اور میم کو آپ نے ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ یہاں پر لام پہ شد ہے، تو یہ من نہیں ہوگا، یہ ہوگا مل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رحمتا وحی، کافی لوگ اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں، حی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے یا کے بعد دوسری والی یا کو نہیں پڑھنا، بلکہ اس کے اوپر جو چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا عین کی طرح جو دکھ رہا ہے نا، وہ حمزہ ہے، تو ہم نے چھوٹے سے حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی حمزہ پہ سکون آتا ہے، بھلے وہ لمبا والا حمزہ ہو یا یہ چھوٹا والا حمزہ ہو، ہمیں دونوں جگہوں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں، من لدنک رحمتا وہیئ لنا، ٹھیک ہے، حی نہیں ہے، وہیئ لنا۔ اوکے جی، اب تیسرے مقام پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 12 میں دیکھیں، پہلے تو یہاں پر دیکھیں ای الحزبین، الف کو یا کے ساتھ ملا کے یا کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پر شد ہے تو آپ نے پہلے الف کے ساتھ ملانا ہے، پھر یا پہ پیش دینا ہے۔ اوکے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ مسٹیک ہوتی ہے، کافی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الف کے اوپر جو مد ہے، یہ الف کو لمبا کر لیتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لبثوا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مد الف کے اوپر ہے، تو وہ الف کو لمبا کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو مد بنی ہوئی ہے، یہ سا واو پیش سو کے اوپر ہے۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لبثو، یعنی اس الف کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور سا واو پیش سو کو آپ نے 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی مد ہے، جب بھی چھوٹی مد آتی ہے ہم اس کو 2 سیکنڈ کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے یہ والی غلطی درست کرنی ہے کہ یہ الف کے اوپر مد نہیں ہے، بلکہ سا واو پیش سو کے اوپر مد ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ احصا لما لبثوا امدا، لما لبثوا امدا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم 2 زبر پہ رکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر دال الف زبر دا کر کے پڑھنا ہے، امدا۔ اس کے بعد چوتھے مقام پہ چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں ربکم، اب یہاں پر میم ساکن بھی ہے لیکن میم شد بھی ہے، تو آپ کو میں نے کیا سمجھایا ہوا ہے کہ جب بھی کسی بھی حرف پہ شد آتی ہے تو وہ پیچھے والی حرکت کے ساتھ یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم نے میم
मुशद्दद है, यानी यहाँ पर गुन्ना भी लाजमन करना है। रब्बुकुम मिर नहीं पढ़ सकते, रब्बुकुम गुन्ने का मतलब होता है नाक में आवाज को होल्ड करना, 1 सेकंड रोकना। कुम ऐसे करेंगे तब जाके गुन्ना अदा होगा। उसके बाद मीम को डायरेक्ट रॉ के साथ, रॉ शब्द के साथ मिला के नून को छोड़ देना है। यहाँ पर भी बगैर गुन्ने वाला इद्गाम होगा। ओके, रब्बुकुम मिर रहमतिही व युहय्यि। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर देखें, सेम तरीके से या के बाद या है लेकिन या के ऊपर छोटा सा हमजा है, तो यहाँ पर भी हमने हमजा को झटका देके पढ़ना है, ना कि या को। वयुहय्यि लकुम, वयुहय्यि लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही वयुहय्यि लकुम, वयुहय्यि लकुम। ओके जी, उसके बाद लास्ट मकाम पे चलते हैं। आयत नंबर 18 में देखें, यहाँ पर जो है 2 इद्गाम हैं गुन्ने वाले। लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो देखें यहाँ पर कैसे हैं। पहला इद्गाम यहाँ पर 2 जबर के बाद वाव है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक यहाँ पर दूसरा आगे देखें पहले तो यहाँ पर कौफ और सले लिखा हुआ है, तो जब भी कौफ या सले आता है हम वहां पर वकुफ नहीं करते। अगर वकुफ करते रुकूद, उसके बाद व से स्टार्ट करते व नुकल्लिबुहुम, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम वकुफ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने दाल को वाव के साथ मिला के गुन्ने वाला इद्गाम करना है। तो एक जो इद्गाम है 2 जबर के साथ वाव को अदा करना है, दूसरा इद्गाम 2 पेश के साथ वाव को। तो दोनों की आवाजों में बहुत ज्यादा फर्क रखना है आपने। कैसे पढ़ना है, पहला है 2 जबर के साथ अगर वाव को मिला के इद्गाम करेंगे यानी गुन्ना करेंगे तो आपने जुम या जिम नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, हम। उसके बाद है दूसरा इद्गाम रुकूदुम। अब यहाँ पर आपने रुकूदुम या रुकूदुम नहीं पढ़ना, बल्कि आपने यहाँ पर 2 पेश को अदा करना है वाव के साथ। रुकूदुम व नुक़ल्लिबुहुम, ठीक है, मेरे साथ साथ रिपीट करें। अयक़ाज़ुम व हुम रुकूदुम व नुक़ल्लिबुहुम, अयक़ाज़ुम व हुम रुकूदुम व नुक़ल्लिबुहुम। ठीक है जी, आई होप कि आपके 5 मकामात अच्छे से हल हो गए होंगे। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इस टाइप की वीडियो अपलोड करूं आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।